إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آدم النكاح بركة أيسره مؤونة. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک بہترین راستے پر گامزن کرنے کے لیے، افضل راستے پر چلانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کے ذریعہ آج ہم لوگ مسلمان ہیں اور جن کی وجہ سے آج ہم لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے ان تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر، تابعی پر، تبع تابعین پر، ہمارے اسلاف پر اور ہم مسلمانوں پر، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی۔ اسی مناسبت سے آج کا خطبہ جمعہ میں
میرا ٹاپک عنوان ہے کہ نوجوان تباہی کے دہانے پر. معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے، معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہم نوجوانوں کا ہے. نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی سماج نوجوانوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے. نوجوان اس معاشرے کا سرمایہ ہے، اور دنیا کی کوئی بھی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم کے نوجوان باہمت نہ ہو، جب تک کہ اس قوم کے نوجوان باعمل نہ ہو، جب تک کہ اس قوم کے نوجوان محنتی نہ ہو. اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان بے مطلبی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان نشے کی عادی ہو جائے، وہ قوم صفائی ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے. میرے بھائیوں، اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے، اور اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ سماج میں معاشرے میں ایک بہترین سماج بنے. اور اسلام اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے. کیونکہ انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ اور سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ سب سے زیادہ کام کرتا ہے، جس میں شعور سب سے زیادہ ہوتا ہے، جس میں انسان سب سے زیادہ ایکٹیو اور چست ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی جوان ہوں گے. لا یحرمون ابدا، جنتی کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا. کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے. جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے. مگر آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے. آج نوجوان برباد ہے. کس چیز میں کس چیز کا نام ہے؟ سب سے بڑی جو تباہی ہمارے نوجوانوں میں لاحق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، زندگی کا کوئی گول نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے. اللہ کی قسم، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے. یہ تو اللہ کو نہ ماننے والے کی زندگی ہے، اللہ کی دشمن کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہم کو دنیا کی زندگی جینا ہے، یہی کھانا ہے، یہی پینا ہے اور مر جانا ہے. آخرت کوئی چیز نہیں، قیامت کوئی چیز نہیں. مومن کی سوچ ایسی نہیں ہے. مومن ایک پروجیکٹ کا حصہ ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے، مومن کا ایک ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، نماز اس کے لیے، قربانی اس کے لیے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. میرے بھائی، علاج کیا ہے؟ علاج بڑا سمپل ہے. ایک آدمی گزرا تھا، قارون نام تھا، بہت پیسے والا تھا، ارب پتی آدمی تھا، خرب پتی آدمی تھا، بہت دولت تھی اس کے پاس. اس کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اے قارون، تو دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کر، تو دنیا میں زندگی گزار، نوکری کر، بزنس کر، شادی کر، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. مقصد کیا ہے؟ آخرت کو بہتر بنانا. میرے بھائیوں، یہ تھا پہلا مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ جو نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، جو نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آج بہت سارے نوجوان
اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ آج ہمارے نوجوان نسل کا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، البغی و حقوق الوالدین، ایک ظلم کرنے کی سزا، دوسرا والدین کو تکلیف دینے کی سزا۔ میرے بھائیوں، مگر افسوس سب افسوس، یہاں تک کہ کچھ بے غیرت انسان ہیں جو اپنے والدین سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ یاد رہے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ یوم القیامت، تین لوگ ایسے ہیں جن کے طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن دیکھنا تک گوارا نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والدین غلط ہو سکتے ہیں، والدین کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، والدین غلط ہو تب بھی ان کا ادب نہیں چھوڑنا، ان کی خدمت نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے اگر والدین شرک کی تعلیم دے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر والدین شرک کی تعلیم دے، قرآن کہتا ہے وَمَا صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی شرک کی تردید کرو، ان کی غلط بات مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، یہ تھا دوسرا مسئلہ، دوسری چیز۔ اب تیسری چیز جو ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہر نوجوان عشق اور پیار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر قدرتی طور پر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے، کشش رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، مگر آج حالات یہ ہے کہ شادی کے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی ایک انسان کے مختلف عورتوں سے، مختلف لڑکیوں سے غلط تعلق ہوتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ اگر کسی نوجوان لڑکے کا کسی نوجوان لڑکی سے غلط تعلق ہوتا تو چھپاتا تھا۔ آج لوگ اعلان کرتے ہیں کہ میری اتنی گرل فرینڈ ہے، میرا اتنا افیئر ہے۔ آج لوگ یہ ایک فخر کی چیز بن گئی ہے، آج لوگوں کے اندر یہ اسٹیٹس بن گیا ہے۔ کالجوں کی زندگی، اسکولوں کی زندگی، آفیسز کی زندگی، آج معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری صرف ان گھروں میں نہیں ہے جو بے دین ہیں، جو پردے سے دور ہے۔ آج پردے والے گھروں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں بھی بوائے فرینڈ کے ساتھ پارکوں میں نظر آ جائیں گی۔ آج مسلمان گھر کے لڑکے بھی گرل فرینڈ کے ساتھ پارکوں میں نظر آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ پرابلم ہے، اس کا سمادھان کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، شادی کے قابل ہو جاؤ تو شادی کر لو، شادی کے لائق ہو جاؤ تو شادی کر لو۔ شادی سے دو فائدہ ہوگا، فإنہ اغض للبصر، شادی سے دو فائدہ ہوگا، ایک نگاہیں جھک جائیں، وأحسن للفرج، اور دوسرا شرمگاہ محفوظ ہو جائے گا۔ میرے بھائی، دو بڑے فتنے ہیں، پیارے نبی نے علاج بتا دیا کہ شادی کرو صحیح ٹائم پر۔ اب تیسری چیز جو ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، وہ ہے جہیز۔ آج ہمارے نوجوانوں کو جہیز لینے کا بہت شوق ہے، جبکہ اسلام نے شادی بیاہ کو انتہائی آسان اور سادہ طریقے سے کرنے کا حکم دیا، مگر افسوس شادی بیاہ میں ہم مسلمانوں نے اسلامی اصولوں کو برائے طاق رکھ دیا اور غیر مسلموں کے یہاں رائج رسوم ہماری زندگی میں اس طرح داخل ہو گئے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم قومیں تو اپنے رسوم کو خرافات، بیہودہ، مضر اور لغو سمجھ کر چھوڑتی ہی جا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ ان رسموں کے پیچھے خود کو تباہ کر رہے ہیں، خود کو برباد کر رہے ہیں، خود کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یوں
तो शादी के माना खुशी के हैं, लेकिन इन बुरे रसूम की वजह से शादी खुशी नहीं बल्कि गमी में तब्दीली होती जा रही है। आजकल उम्मूमन ऐसा हो रहा है कि एक इंसान सारी उम्र कमाता है, सारी उम्र मेहनत और मुशक्कत में लगा रहता है और अपनी लड़की की शादी में पूरी उम्र की कमाई को लुटा देने पर मजबूर कर दिया जाता है। आज बहुत से शरीफ घरानों में लड़कियां बैठी हुई हैं, उनकी उम्रें बहुत ज्यादा हो गई हैं, माँ बाप उनकी फिक्र में भूल रहे हैं, मगर उनकी शादियां महज इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि उनके पास इन बुरे रसूम में खर्च करने के लिए रुपया नहीं है, इन बुरे रस्म रिवाज पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। मेरे भाइयों, जहेज का मतलब होता है वो रकम, वो सामान जो शादी के मौके पर, रुखसती के मौके पर लड़की वाले लड़के वाले के मुंह पर थूकते हैं, लड़की वाले लड़के वाले के मुंह पर देते हैं। और जहेज देने का हुक्म ना तो कुरान में है, ना तो हदीस में है, ना तो फिक्र में है, ना तो अहद रिसालत में है, बल्कि जहेज मुस्लिम समाज के लिए एक ऐसा झूठ असर जहर है जो बहुतों को मौत की नींद सुला चुका है और इसके बुरे असरात से बेशुमार खानदान तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं। किसी भी समाज में जब बिगाड़ पैदा होता है तो यह इंसान का खुद अपना लाया हुआ होता है। जब समाज के अफराद खुद गर्ज, दुनिया परस्त, लालची, बेज़मीर बन जाते हैं तो इस तरह की बुराइयां राइज हो जाती हैं और परवान चढ़ने लगती हैं। और मेरे नौजवानों, ये हकीकत भी खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि लफ्ज़ जहेज का जो मफ़हूम और माना हिंदुस्तानी समाज में चल पड़ा है, सिवान इलाके में चल पड़ा है, उसका ना कोई शरई सबूत है, ना अरबी जुबान में है, ना अरबी अदब में है, ना अरबी मुआशरा में है, बल्कि इस माना और मफ़हूम के लिए एक दूसरा लफ्ज़ मुस्तमाल होता है, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यूसुफ के अंदर फरमाता है, फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का सामान तैयार कर दिया। लिहाजा जहेज का मतलब ये नहीं कि उसमें खाने पकाने के बर्तन हो, मेज कुर्सी हो, पलंग और गद्दे हो, और सबसे ज्यादा बढ़कर ये कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज और दुनिया भर की दीगर चीजें हो। मेरे भाइयों, मुसलमानों के ये हालत देखकर ये बात बिला झिझक कही जा सकती है कि जो हालाए अरब जो सुलूक अपनी बेटियों के साथ करते थे, जो बर्ताव अपनी बेटियों के साथ करते थे, जो सुलूक अपने बहनों के साथ करते थे, जो बर्ताव अपनी बहनों के साथ करते थे, वही सब कुछ आज के मुसलमान कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मिट्टी में जिंदा दफन कर दिया करते थे, मगर आज के इस्लाम के नाम लेवा उसे दफन तो नहीं करते मगर जिंदा मौत जरूर मार देते हैं। शादी के मौके पर लड़के वालों की तरफ से बेजा मुतालिबात, नाजो नखरे, धमकियां एक दिन बेजार कौम की शादी का समा पेश करते हैं। लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। शादी एक तिजारती चीज बन गई है। तिलक जैसी, जहेज जैसी कभी रस्में हमारे समाज में इस तरह फैल गई हैं जैसे कि वो खुद एक शरीयत का हिस्सा हो। बेचारी लड़की अगर अपने मैके से खूब लंबा चौड़ा जहेज लेकर ना आए तो उस पर ससुराल वालों की तरफ से पूरी जिंदगी ताना तशनी के तीर फेंके जाते हैं, जिसकी वजह से उस बेचारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, अजीरन बनकर रह जाती है। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, सबसे बेहतरीन निकाह, सबसे पाकीज़ा निकाह, सबसे अच्छा निकाह, सबसे परफेक्ट निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो, जिसमें सबसे ज्यादा आसानियां हो। मेरे भाइयों, मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि मेरे नौजवानों, इस यहाँ से मस्जिद से उठने के बाद ये अहद करके उठो कि जब तुम्हारा निकाह होगा, जब तुम्हारी शादी होगी तो लड़की पर, लड़की के घर वालों पर, लड़की के बाप पर बोझ नहीं बनोगे। मेरे नौजवानों, इस मजलिस में उठने के बाद ये अहद करो, अगर इस मजलिस में बैठने वाले की तादाद कितनी है, 150 नौजवान होंगे, अगर 150 नौजवान 150 लड़कियों से जहेज नहीं लेंगे तो उनके घर वालों के लिए आसानियां होंगे। और
جہیز لینا یہ بہت بڑا جرم ہے. تم بکو نہیں، تجارتی سامان مت بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت زینب اور ام کلثوم. اگر جہیز دینا ضروری ہوتا تو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیوں کا جہیز نہیں دیتے؟ وہ نبی جنہوں نے ہمیں کھانے پینے کا طریقہ بتا دیا، وہ نبی جنہوں نے ہمیں سونے اور جاگنے کا طریقہ بتا دیا، وہ نبی جنہوں نے ہمیں چلنے اور پھرنے کا طریقہ بتا دیا، کیا وہ نبی ہمیں جہیز کا طریقہ نہیں بتا دیا؟ میرے بھائی، اب ذرا ہم اپنے سلیم سے کام لیں اور قرآن، حدیث، فقہ، آثار صحابہ اور اسلاف امت کے واقعات کو پڑھیں. کیا قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ کیا صحابہ کرام کی زندگی میں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے؟ کیا ہمارے اسلاف اس طرح کے خرافات میں ملوث تھے؟ کیا یہ کام مسلمان کے شایان شان ہو سکتے ہیں؟ سچ کہا تھا علامہ اقبال نے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. میرے بھائیوں، یہ تھی چوتھی چیز. اب 5ویں چیز جو نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، وہ ہے بارات. آج ہمارے نوجوانوں کو بارات جانے کا بہت شوق ہے. آج کل یہ رواج بھی بہت زیادہ پھیل گیا ہے کہ شادی کے موقع پر ایک کثیر تعداد، ایک بہت بڑی تعداد دلہن کے گھر جاتا ہے، جس کی ضیافت لڑکی والوں کو کرنی پڑتی ہے. اسی کا نام ہے بارات، اسی کا نام ہے بارات، جسے بن بلائی مہمانوں کی فوج بھی کہا جاتا ہے. اور یہ صرف غیر مسلموں کی نکالی ہے. قدیم ہندوستان میں اہل ہنود جب بہو رخصت کرانے جاتے تھے تو حفاظت کے لیے اپنے ساتھ چند آدمیوں کو بھی لے جاتے تھے، اور دلہن کے گھر والے اخلاقاً انہیں بھی کھانا کھلا دیتے تھے. مگر افسوس، ہم مسلمانوں میں بھی یہ برائیاں اس طرح رائج ہو گئی ہیں کہ اس کے بغیر شادی بہت معیوب سمجھی جاتی ہے. حالانکہ عہد رسالت میں بارات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے بعد کل مدت 23 سال ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اس دنیا کے اندر 23 سال تک زندہ رہے، مگر کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں بحیثیت باراتی پہ تشریف لے گئے ہوں، یا کسی بیٹی کی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کوئی بارات آئی ہو. میرے بھائیوں، بخاری میں روایت ہے، ایک بار صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. اس وقت ان کے کپڑوں پر زردی کے نشانات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیف فیکم یا عبد الرحمن، عبد الرحمن تمہاری کیا حالت ہے؟ عبد الرحمن نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے متعلق پوچھا تو عبد الرحمن نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ہو. میرے بھائیو، غور کیجیے، غور کیجیے، پڑوس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی. اگر عہد رسالت میں بارات کا وجود ہوتا تو کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی باراتی مل سکتا تھا؟ نہیں مل سکتا تھا. نبی نے تو اس امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ آسانیاں ہو، جس میں سب سے زیادہ کم ہو. مگر ہم نے اس نکاح کو اس قدر دشوار بنا دیا ہے جس کی وجہ سے لڑکی اذیت ناک بن کر رہی ہے. آج مسلمانوں کی آئلی زندگی اور معاشرتی زندگی کو دیکھ کر ان کے مسلمان ہونے پر شک ہونے لگتا ہے، ان کے مسلمان ہونے پر شبہ ہونے لگتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. میرے نوجوانوں، یہ تھی 5ویں مسئلہ، 5ویں چیز. اب 6ٹھی چیز جو ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، وہ چاہے لڑکے ہوں یا مرد حضرات ہوں یا ہماری عورتیں ہوں، وہ بے حیائی ہے. اللہ کی قسم، آج مسلمان گھر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل رہا ہے. آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہیں اور ماں باپ جھوم کر اپنے بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی منع کر دے، کوئی روک دے تو
کہتے ہیں کہ تم کس دور کی بات کر رہے ہو، تم تقیانوس ہو، تم پرانے دور کی بات کر رہے ہو۔ میرے بھائیو، جس گھر سے حیا چلی جائے، جس خاندان سے حیا چلی جائے، وہاں سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ان الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جہاں سے حیا نکل جاتی ہے وہاں سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے موقع پر کیا حالات ہوتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری عورتوں کے کپڑے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر حیا کو بھی حیا آ رہی ہے، شرم کو بھی شرم آ رہی ہے۔ آج باپ اپنی بیٹی کو وہ کپڑا لا کر دے رہا ہے، آج شوہر اپنی بیوی کو وہ کپڑا لا کر دے رہا ہے، آج شوہر اپنی بیوی کو وہ کپڑا لا کر دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ بے حیائی یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی۔ فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوئی۔ آج بالی ووڈ فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں یہ بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، شرم سے، حیا سے۔ اللہ کی قسم، یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں یہ آزادی نہیں ہے، یہ غلامی ہے، یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے، عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی چھٹی چیز۔ اب ساتویں چیز جو ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، اور یہ آخری چیز ہے، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ ساتویں چیز جو ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، وہ ہے نشے کی لت، وہ ہے ڈرگس کی لت، وہ ہے شراب کی لت، وہ ہے ہیروئن، گانجا اور چرس کی لت۔ آج سروے بتا رہے ہیں، ہماری میڈیا کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلمانوں کے کالونیوں میں شراب کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، ڈرگس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، سگریٹ کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہو، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، خودکشی کر رہے ہو، سوسائڈ کر رہے ہو۔ ہمارا نوجوان سگریٹ پیتا ہے دوستوں کے ساتھ اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ جاؤ ذرا کینسر کے ان مریضوں کو دیکھو جو تمباکو کی وجہ سے کینسر جیسے بیماریوں میں شریک ہوئے، کینسر جیسے بیماریوں میں شکار ہیں۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قرآن کہتا ہے آتم ہتیا نہ کرو۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ بدن اللہ کی امانت ہے، اسے خراب مت کرو۔ شراب وہ خبیث چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الخمر اکبر الکبائر، شراب تمام بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَأُمُّ الْفَوَاحِشِ، اور تمام بے حیائی اور گندے کاموں کی جڑ ہے۔ من شربها وقع على امه وخالته وامته، شراب پینے والا اپنے ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، اپنے خالہ کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، اپنے پھوپھی کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور دنیا میں زیادہ تر کرائم اسی نشے کی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ تر ریپ، گینگ ریپ وہ سب اسی نشے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو تباہی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، جو نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ خیرات کی شروعات، نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کرے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کا فکر کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بے حیائی سے بچا، اے اللہ ہماری عورتوں کو بے پردگی سے بچا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو برائیوں سے بچا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو یہ حالت ایمان میں، اور اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔